لہذا نوجوانوں سے خاص کر کے کہ ماں جو تلاش کرو تو ایسی تلاش کرو کہ جس سے جو اولاد پیدا ہو وہ آزادار ہو، وہ غدار نہ ہو۔ ایک سلوات پڑھے محمد والے۔ اچھی ماں تلاش کرنے کے چکر میں رہو، اچھی بیوی کے چکر میں نہ رہو، اچھی ماں، نیک ماں تلاش کرو تاکہ جو اس سے نسل چلے تو وہ آزادار ہو۔ ایک سلوات پڑھے محمد والے۔ تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ بھائی حالانکہ حصے دار دونوں ہیں، برابر ان کا حصہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے تسنیہ کے سے جائے والدین احسانہ، دونوں کا احسان ہے، لیکن کیا کہ باپ سے نہیں ماں سے لپٹا ہوا، اس لیے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ کے نیچے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو باپ اس جنت میں جانے کا دروازہ ہے۔ ایک سلوات پڑھے محمد والے۔ باپ کا بھی درجہ کم نہیں، اس جنت میں جو ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اس قدموں کے جنت میں جانے کا دروازہ ہے باپ۔ ایک مل جل کے سلوات پڑھے محمد والے۔ دونوں کی منزلت برابر ہے، دونوں کا حصہ برابر ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ صرف ان کی قدر کریں، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ان کو نہیں، ان کے قدموں نہیں، یہ اس جنت میں جانے کا دروازہ۔ ایک مل جل کے صلوات پڑھے محمد۔ یہ امام فخر الدین رازی کی حدیث تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ آگاہ ہو جاؤ، جو آل محمد کی محبت کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا، وہ اس کے قبر میں اللہ جنت کے 2 دروازے کھولے۔ تقریباً 11 حدیثیں ہیں تواتر کے ساتھ۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر یہ لکھی حدیث، 11 حدیثیں ہیں۔ اب موقع نہیں کہ 11 حدیثوں کا ذکر کیا جائے اس مختصر سے وقت میں۔ 11 حدیثیں، ایک حدیث جو میں نے آپ کی سنائی خدمت میں عرض کی کہ جنت کے 2 دروازے۔ ایک حدیث اور سنا دیں آپ کی خدمت میں کہ جو آل محمد کی محبت کرتا، الا ومن مات علی حب آل محمد، آگاہ ہو جاؤ جو آل محمد کی محبت کرتا ہوا دنیا سے چلا جاتا ہے، ماتا سنت والجماعت۔ یہ حدیث ہے، بیان نہیں کیا جاتا ہے۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ جو آل محمد کی محبت کرتا ہوا دنیا سے چلا جاتا ہے وہ سنت والجماعت پر مرتا ہے۔ تو سنت والجماعت کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ آل محمد سے محبت کرے۔ یہ حدیث ہے پیغمبر کی۔ امام فخر الدین رازی سے جا کے دریافت کیجیے کہ آپ نے کیوں لکھا۔ شیعوں کی یہ حدیث نہیں ہے، پہلے انہوں نے نقل کی ہے۔ جو آل محمد کی محبت کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا وہ سنت والجماعت پر مرا۔ اب ظاہر سی بات ہے سنتی یا جماعتی وہی ہوگا جو آل محمد کی محبت کرتا ہوا دنیا سے جائے گا۔ اگر نہیں جائے گا، محبت نہیں کرے گا، اب امام فخر الدین رازی سے دریافت کیجیے کہ آپ نے کیوں لکھا۔ اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں جو آل محمد کی محبت کرتا ہوا دنیا سے چلا جاتا ہے، بشرہ الملک الموت فی الجنہ ثم منکر و نکیر۔ اسے جو آل محمد کی محبت کرتا ہوا دنیا سے چلا جاتا ہے، بشرہ الملک الموت، ملک الموت اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں، اور اس کے بعد منکر و نکیر بھی، صرف ملک الموت نہیں، منکر و نکیر بھی جنت کی بشارت دیتے ہیں جو آل محمد کی محبت کرتا ہوا دنیا سے چلا جاتا ہے۔ جو آل محمد کی محبت کرتا ہوا دنیا سے چلا جاتا ہے، ماتا تائبہ، توبہ کیا ہوا، آگے حدیث فرماتے ہیں کہ کمل لا ذنب لہو، ایسا توبہ کیا ہوا کہ جیسا کہ کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ ساری شرطیں کس کے لیے؟ آل محمد سے محبت کرنے والوں کے لیے شرطیں۔ پیغمبر نے کوئی قید نہیں لگائی ہے کہ شیعہ ہے کہ سنی ہے کہ حنفی ہے کہ شافعی ہے کہ حنبلی ہے۔
اور مسلک کا تذکرہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جو پیغمبر کی زندگی میں جو اور یہ جو نئے نئے مسلک ہیں ان کا تذکرہ میں نہیں کرتا، جن کی عمر صرف جو ہے جناب والا 250 سال ہے، میں ان مسلکوں کا تذکرہ کر رہا ہوں جن کی عمر 1400 برس ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد ایک صلوات پڑھے محمد علیہ۔ اور کوئی میں زبانی انہیں کی جمع خرچ کر رہا ہوں، ایسی ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا ہوں، کتابوں کے حوالے سے میری آباد جو ہے تمام پہنچ بھی رہی ہے، لوگ سن رہے ہیں، تو ایسی نہیں جناب والا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو آگاہ ہو جا جو آل محمد کی محبت کرتا ہوا ایک باپ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، باپ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ دیکھیے ماں دنیا سے چلی جاتی ہے تو کوئی محبت کرنے والا نہیں رہتا، اور باپ جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو کوئی ہمت بڑھانے والا نہیں ہوتا۔ کوئی ہوتا ہے ایسا جو ہمت بڑھائے؟ ہمت صرف اگر بڑھاتا ہے اولاد کی تو باپ بڑھاتا ہے کہ بیٹا گھبراؤ نہیں، اگر تم 1 سال امتحان میں فیل بھی کر گئے تو کوئی حرج نہیں ہے، پھر دوبارہ امتحان دو، پھر دوبارہ امتحان دو۔ یہ ہے باپ کی خاصیت کہ وہ ہمت کو بڑھاتا ہے۔ ماں جو ہے محبت کرتی ہے، دعائیں دیتی ہے، باپ ہمت بڑھاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جس کا باپ دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے دل سے پوچھئے کہ ہمت بڑھانے والا کوئی نہیں رہتا، سوچتا ہے کہ کوئی ہمت ہمارا بڑھائے، اس کے لیے وہ سرگردہ رہتا ہے، تلاش میں رہتا ہے کہ کوئی ایسا آئے جو ہماری ہمت بڑھائے۔ کوئی معمولی غم نہیں ہوتا، جس کا باپ دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے دل سے پوچھئے، اس کے دل سے پوچھئے۔ خالق کائنات کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں انسان بنا کے دنیا میں بھیجا، انسان بنا کر کے بھیجا۔ تو بات ہو رہی تھی شہید کی۔ دیکھیے شہید کون ہوتا ہے؟ جو شہید اسے کہتے ہیں جسے نہ کفن دیا جائے اور نہ غسل دیا جائے، وہی تو شہید ہے۔ ایک شخص نے امام ساجد آل محمد سے دریافت کیا، وہ جو سپاہی ہیں جو محاذ جنگ پہ جا کے لڑتے ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کا کیا ہو؟ تو مولا نے فرمایا کہ وہ تو شہید ہیں ہی، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں ہو اور آل محمد کی محبت کرتا ہوا دنیا سے چلا جائے تو وہ بھی شہید ہے، میدان جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ ہر شہید کا تذکرہ قرآن میں 2 جگہ ہے۔ جو شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، قرآن نے اس کی تصدیق بھی کی ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، یہ تو حدیث پیغمبر ہے، اور قرآن نے کیا کہا کہ کبھی گمان تک نہ کرو کہ شہید مردہ ہے، اور کبھی کہو بھی نہیں، لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ، کبھی کہو بھی نہیں اور کبھی گمان بھی نہ کرو۔ یہ تو وہ ہیں جو اللہ کے یہاں سے رزق پاتے ہیں، انہیں حیات ابدی ملتی ہے شہید کو۔ یہ شہید کا درجہ ہے، شہید کا درجہ ہی عجب بہت بلند درجہ ہے۔ ابھی شہادت کا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کی تفصیل سے عرض کر سکوں، تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنا کے اس دنیا میں بھیجا اور ہم چلے آئے۔ آپ بتائیے کوئی ایسا انسان ہے جو اپنی مرضی سے چلا آیا ہو؟ ہے کوئی؟ اچھا جو بھی آتا ہے تو وہ ہنستا ہوا نہیں آتا، جب بھی سنیے گا جناب والا روتا ہوا، اور اگر کوئی روتا ہوا نہیں آتا ہے تو لوگ گھروں میں بڑی پریشانیاں ہو جاتی ہیں، خاندان اور رشتہ دار مایوس ہو جاتے ہیں کہ بچہ رو نہیں رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رونا جو ہے یہ زندگی کی علامت ہے، یہ زندگی کی علامت ہے، لہذا لوگ منتظر رہتے ہیں کہ بچہ روئے۔ اگر بچہ روتا نہیں ہے تو لوگ مارتے بھی ہیں اسے تاکہ بچہ رونے لگے۔
آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ہاسپٹل وغیرہ میں یا جب بچہ پیدا ہوتا ہے گھروں کے اندر تو بچے کو لوگ مارتے ہیں تھپکیاتے ہیں تاکہ بچہ روئے، اس لیے کہ یہ علامت زندگی ہے۔ تو ہم جب دنیا میں آئے تو ہمارا آنے کا دل نہیں چاہتا تھا اور ہم چلے آئے۔ اب یار بات ہے کہ ہم یہاں آ تو گئے ہیں، آ گئے ہیں، اور جس وقت بلائے گا ہمیں جانا ہوگا۔ اب یار بات ہے کہ ہم اپنے قدموں سے چل کے نہ جائیں، لیکن 4 بندے ضرور اٹھا کر لے جائیں گے۔ کتنا بے بس ہے، کتنا مجبور ہے انسان، نہ آنے میں بس ہے، نہ جانے میں بس ہے، نہ یہاں رہنے میں بس ہے۔ آخر کون سی ایسی خطا ہوئی ہے جناب والا اس انسان سے؟ اچھا اللہ نے ہمیں انسان بنا کے تو دنیا میں بھیجا، اور اس انسان نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، تمام انسانوں میں اشرف بنایا۔ اچھا ہم اللہ کی مخلوق ہیں، ہمارے علاوہ بھی کوئی مخلوق ہے اس کائنات کے اندر، حیوان بھی اللہ کی مخلوق، جنات بھی اللہ کی مخلوق، یہ انسان بھی اللہ کی مخلوق۔ لیکن آپ نے کبھی سنا کہ کبھی کسی سے بھی سنا ہو کہ جناب والا حیوان جو ہے اشرف المخلوقات ہے؟ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ جنات کو کہا گیا ہو جبکہ آبادی ہم سے زیادہ ہے، کہ جن کی ہم آبادیوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ دنیا کے لوگ جو جناب والا مردم شماری کر لیں گے، لیکن جناب والا یہ انسان کی، لیکن ملائکہ اور فرشتوں کی مردم شماری کوئی نہیں کر سکتا۔ صرف وہ جانتا ہے کہ کتنے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یا رسول جانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کتنی تعداد ہے ان کی، کتنی آبادی ہے۔ لیکن کبھی آپ نے سنا کہ فرشتوں کو، ملائکہ کو اللہ نے اشرف المخلوقات کہا؟ حیوان کو لے لیجئے، ہم سے زیادہ جسامت ہے اس کی، ہم سے زیادہ قوی و ہیکل ہے، ہاتھی ہے، اونٹ ہے جناب والا۔ دیکھیے آپ نے سنا کبھی اشرف المخلوقات کسی کو کہتے ہوئے؟ جب بھی سنیے گا تو انسان کے لیے، یہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ کیونکہ ماہ مبارک کا مہینہ ہے لہذا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ کیوں بنایا؟ کیا ضرورت تھی کہ انسان ہی کو بنایا جاتا اشرف المخلوقات؟ حیوان کو بنا دیتا، فرشتوں کو بنا دیتا، انسان کو کیوں بنایا؟ توجہ سے سنیں گے نوجوان خاص کر کے، انسان کو کیوں بنایا اللہ نے اشرف المخلوقات؟ دیکھیے اللہ نے حیوان کو خواہش دی ہے، توجہ سے سنیں گے کہ اللہ نے آخر انسان ہی کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا، حیوان کو کیوں نہیں بنایا، فرشتوں کو کیوں نہیں بنایا، انسان ہی کو کیوں بنایا اشرف المخلوقات؟ اللہ نے حیوان کو خواہش دی ہے لیکن عقل نہیں دی، عقل سے بری رکھا حیوان کو۔ فرشتوں کو عقل دیا لیکن خواہش نہیں دی۔ دیکھیے غور کیجیے گا، انسان کیوں اشرف المخلوقات ہے، لیکن اس حضرت انسان کو اللہ نے خواہش بھی دی ہے اور عقل بھی دی ہے، لہٰذا یہ اشرف المخلوقات ہے۔ فرق سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات کیوں؟ کیونکہ حیوان کے پاس خواہش ہے، عقل نہیں ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے عقل دیا ہے، خواہش نہیں دی ہے، لیکن اس حضرت انسان کو خواہش بھی دی ہے اور عقل بھی دی۔ اب یہیں پر غور کریں آپ کہ اللہ نے انسان کو خواہش بھی دیا اور عقل بھی۔ اب یہی انسان خواہش کو دبا دے تو کیا ہو جائے گا؟ انسان اگر خواہش کو دبا دے تو فرشتہ ہو جائے گا، اور اگر عقل کو دبا دے تو حیوان ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ انسان حیوان بھی ہے اور فرشتہ بھی ہے۔ اگر انسان حیوان اور فرشتہ دونوں نہ ہوتا تو کبھی آپ یہ نہ کہتے کہ فلاں آدمی فرشتہ صفت ہے، یہ حیوان صفت ہے۔ یہی تو کہتے ہیں کہ حیوان ہو گیا کیا؟ یہ تو فرشتہ ہے، یہ تو گویا انسان فرشتہ بھی ہے اور حیوان بھی ہے۔ یہی انسان جو ہے خواہش کو دبا دے تو فرشتہ بن جاتا ہے،
یہی انسان اگر عقل کو دبا دے تو حیوان بن جاتا ہے. ایک سلوات پڑھے محمد. دیکھ رہے ہیں انسان کیوں اشرف المخلوقات ہے. اچھا انسان بھی عجیب ہے. آپ دیکھیں یہ انسان کی فطرت کو اندازہ لگائیں کہ کیا ہے اس کا. اگر آپ کسی آدمی کو، کسی انسان کو، کسی شخص کو آپ کہیں کہ جانور کہیں تو کتنا ناراض ہوتا ہے. انسان کی عجیب حالت ہے جناب والا. اور اس انسان میں مسلمان کی تو عجب حالت ہے جناب والا. جب شعبان کا چاند دیکھتا ہے تو جناب والا مسجد میں بھیڑ لگا دیتا ہے. اور جب شوال کا چاند دیکھتا ہے جناب والا، رمضان کا چاند دیکھتا ہے تو مسجدوں میں بھیڑ لگا دیتا ہے. اور جب شوال کا چاند دیکھتا ہے تو مسجد کو جو ہے خالی کر دیتا ہے. یہی انسان ہے جناب والا. اگر اس کو جانور کہا جاتا ہے تو ناراض ہو جاتا ہے. اور یہی انسان ہے جب اس کو شیر کہا جاتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے. جبکہ شیر بھی جانور ہے. ایک سلوات پڑھے محمد والے ہے نا یہ بات. انسان کو اگر آپ جانور کہیے تو کتنا ناراض ہوگا ہے نا. آپ ایک شریف انسان کو آپ جانور کہہ رہے ہیں. لیکن اگر اسی کو آپ کہہ دیجیے فرشتہ، اس کو آپ کہہ دیجیے شیر کہہ دیجیے، اب بہت خوش ہوگا. ہم کو شیر کہا گیا، حالانکہ شیر بھی جانور ہے. ایک سلوات پڑھے محمد والے. تو اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر کے بھیجا. اشرف المخلوقات، تمام انسانوں میں اشرف بنا کر کے بھیجا. اب جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ہر عورت کے قدم کے نیچے، ہر ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے، اسی طریقے سے ہر انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے. آپ کہیے کہ بھائی پیغمبر فرما رہے ہیں، تمام حدیثیں موجود ہیں، تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر کے بھیجا. اور آپ اس منبر سے اور امداد امام مرحوم کے گھر سے جو ہے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہر انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے. ہر انسان اشرف نہیں ہے. نہیں، ہر انسان اشرف نہیں ہے. جس طریقے سے ہر گھر اشرف نہیں ہے. ایک سلوات پڑھے محمد. ہر شہر اشرف نہیں ہے. ہر شہر اشرف نہیں ہے. اسی طریقے سے ہر انسان اشرف نہیں ہے. تو آپ کہیں گے پھر کون انسان اشرف ہے؟ دیکھیے ہر گھر بھی اشرف نہیں ہے، ہر شہر بھی اشرف نہیں ہے، ہر انسان بھی اشرف نہیں ہے. شہر تو بہت سے ملیں گے. مکہ بھی شہر ہے، مدینہ بھی شہر ہے نا. کعبہ جہاں اللہ کا گھر ہے مکے کے اندر، آپ نے کبھی سنا کہ کسی نے کہا ہو کہ کعبہ شریف؟ سنا ہے نا. لیکن کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کعبہ اشرف کہا ہو گیا ہو کعبے کو. قرآن شریف کہا گیا ہے. اشرف نہیں سنا ہوگا کہ آپ نے کہا. مکہ جہاں اللہ کا گھر ہے، بڑا مبارک متبرک جگہ ہے جناب والا، اس کو کہا جا سکتا تھا کہ شریف، اشرف کہہ دیا جاتا. مدینے کو اشرف کہا جاتا کیونکہ نبی وہاں دنیا میں تھے، نبی کی ولادت ہوئی ہے وہاں، اور بھی ائمہ اطہار کی ولادت ہوئی ہے، اس کو بھی اشرف کہا جا سکتا تھا. لیکن صرف ایک شہر کو اشرف کہا گیا، اور وہ کون شہر ہے؟ وہ نجف اشرف. کیوں کہا گیا نجف اشرف کو اشرف؟ 8 جگہوں کو کیوں نہیں اشرف کہا گیا؟ جبکہ مبارک جگہ ہے کعبہ، ہے کہ نہیں؟ جہاں پر دنیا کی جناوالا پیشانیاں جھکتی ہیں، جس کو ہم قبلہ مانتے ہیں، اسے اشرف کہنے میں کیا تھا؟ لیکن اگر کہا گیا تو نجف کو نجف اشرف کہا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں علی ابن ابی طالب آرام فرما رہے ہیں. تو جہاں علی آرام فرمائے وہ ہے اشرف. اسی طریقے سے ہر انسان اشرف نہیں ہے، وہی اشرف ہے کہ جس کے دل میں علی ہوں. ایک سلوات پڑھے محمد وآل محمد. ہر انسان اشرف نہیں ہے، وہی اشرف ہے جس کے دل میں علی ہو، جس کے دل میں علی کی محبت ہو. ہر انسان اشرف نہیں ہے. اور خالق کائنات کا احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنا کر کے بھیجا. اور ہم چلے آئے. یہ ماہ مبارک کا مہینہ، مبارک مہینہ جس میں سانس لینا بھی ہمارا جو ہے نا والا تسبیح ہے. اس میں جو ہم سو جاتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے. نومکم فیہ عبادہ، اس میں سو جانا بھی ہمارا عبادت ہے. ہمارا سانس لینا بھی تسبیح ہے.
اللہ نے اس مہینے میں قرآن کو اتارا ہے، شب قدر قرار دیا اسی مہینے میں۔ کسی مہینے کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہے جو ماہ مبارک رمضان کو حاصل ہے۔ کسی مہینے کے روزے کو واجب اللہ نے قرار نہیں دیا، صرف ماہ مبارک رمضان کے روزے کو واجب قرار دیا۔ ماہ مبارک رمضان کے روزے کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے۔ 11 مہینے میں جو آپ روزے رکھتے ہیں، چاہے وہ شعبان کا روزہ کیوں نہ ہو، وہ سب کے سب سنتی روزہ، لیکن یہ روزہ جو ہے ماہ مبارک کا واجب ہے۔ اب مثال کے طور پر بات آگے تو نوجوانوں کے لیے اس میں کوئی یہ نہیں کہ ہماری بات جو ہے دوسرے تک پہنچ رہی ہے، نہیں، یہ اصلاح ہونی چاہیے اور تجدید بھی ہونا چاہیے۔ اکثر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ مولانا ممبر سے وہ چیز بیان کرتے ہیں جو ہم جانتے ہیں، نہیں، ہمارا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم ہر موقع پر، ہر نماز کے بعد ہم مسائل کی تجدید کرتے رہیں۔ جو اگر نہیں جانتا ہے وہ جان جائے، اور جو جانتا ہے جناب والا اس کے علم میں اور اضافہ ہو جائے۔ اس ورنہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مسائل سے واقف، لیکن اس کے بعد ہی مسائل بیان کی جاتے ہیں۔ لیکن دقت یہ ہے کہ جو واقف ہیں وہی ناراض ہو جاتے ہیں، جس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو نہیں جانتے ان کو فائدہ ہو جاتا ہے، موقع مل جاتا ہے کہ بھائی جب یہی ناراض ہو جائے تو اچھا ہم کو موقع مل گیا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ ایک سلوات پڑھے محمد والے ہم دیکھیے خطابت کے انداز میں نہیں پڑھے، نمائش کی حیثیت سے پڑھے۔ اس وقت چونکہ رسالہ ثواب کی مجلس ہے اور ماہ مبارک کا مہینہ ہے، اسی حساب سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اگر پیغام ہماری گفتگو کے سے کسی کو کچھ فائدہ نہیں ہوا تو مجلس پڑھنے کا فائدہ ہے؟ شاید کہ کوئی جناب والا کچھ جان جائے، جو سیکھ لے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ تو اللہ نے اس مہینے کو جو ہے ہمارے لیے جو ہے روزہ جو ہے واجب قرار دیا۔ اب دیکھیے بہت سے لوگ ہیں، جیسے ہم ہی آئے ہیں، چھپرا سے آئے ہیں، سنوبر صاحب آئے ہیں، کہ مولانا آئے ہیں، آپ آئے ہیں، سب بہت سے آئے ہیں۔ اگر آپ رات سے ارادہ کیے ہوئے ہیں کہ امداد بھائی مرحوم کی جو ہے شمائی کی مجلس میں چلنا ہے، دیکھیے کتنا نازک مسئلہ ہے، اس کا غور کریں گے آپ نے رات ہی میں ارادہ کیا کہ ہم کو جانا ہے، آپ جناب والا بغیر روزہ رکھے ہوئے آپ صبح اٹھے، چائے ناشتہ کیا، کیونکہ سفر میں ہے، سفر میں آپ نے سوچا کہ روزہ نہیں ہوگا، اور آپ جناب والا کھا پی کے وہاں سے نکلے، جانتے ہیں آپ کو کیا ہوگی؟ کفارہ ہو جائے گا آپ کے اوپر۔ لیکن اگر آپ اسی نزاکت کو سمجھ لیتے، آپ جو ہے جناب روزہ رکھ کے اپنے وطن سے نکلتے، تو آپ کا روزہ جو ہے خود بخود حد ترقص پر پہنچنے کے بعد، جہاں سے شہر کی دیوار ختم ہو جاتی اسے کہتے ہیں حد ترقص، آپ کا روزہ خود بخود ختم۔ اب آپ کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کو یہ نہیں کہ توڑا جائے گا یا توڑوایا جائے گا، آپ کا روزہ خود بخود شریعت کے حکم کے مطابق ختم ہو گیا وہاں سے۔ لیکن اگر آپ اس نیت سے چلے، ناشتہ پانی کھا کے چلے، ناشتہ وغیرہ کر کے چلے کہ سفر میں جا رہے ہیں، روزہ قصر ہو گیا، قصر کیا، روزہ قصر کہاں ہوتا ہے؟ روزہ آپ پر نہیں ہے، سفر میں مسافر کے اوپر روزہ نہیں ہے، تو آپ بتائیے کیا ہوگا؟ اب آپ کو ایک روزے کے بدلے 60 روزہ رکھنا پڑے گا، 61 روزہ رکھنا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ روزہ رکھ کے چلتے، شہر کے وقت جناب والا چائے جو بسکٹ وغیرہ کھانا تک کھا لیتے، اور آپ کا روزہ وہاں سے شروع ہوتا، حد ترقص پر پہنچتے آپ کا روزہ خود بخود ختم ہو جاتا، تو صرف آپ کو ایک روزہ رکھنا ہوتا۔ لیکن آپ تو چلے کہ جناب والا سفر میں جانا، آپ روزہ رکھو نہیں، لہٰذا گھر سے جو جناب والا پانی وانی پی کے نکلے۔ اب آپ پر 61 روزے، 30 روزے مسلسل آپ کو رکھنے پڑیں گے۔ ایک روزے کا کفارہ 61 روزہ، جس میں 30 روزہ مسلسل رکھنا ہے آپ کو۔ 30 کے بعد رکھنے کے بعد آپ گیٹنگ کر سکتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں روزے کو۔ اب بتائیے جو 30 روزہ واجب ہے اس کو تو رکھ نہیں پا رہے ہیں، ایک روزے کا کفارہ کہاں زیادہ ہوگا؟ اگر خدا نخواستہ کسی کا 6 روزہ چھوٹ گیا تو سالوں بھر آپ روزہ رکھتے رہے،
لہذا بہتر ہے نوجوانوں کہ روزہ ترک نہ کریں. اس سے بڑا فائدہ ہے، جسم کو راحت ملتی ہے، قوت میں اضافہ ہوتا ہے، تندرستی بڑھتی ہے. لوگ اپنے بچوں کہتے ہیں کہ بچہ کمزور ہو جاتا ہے، کمزور نہیں ہوتا ہے. بظاہر کمزور لگتا ہے لیکن اس کی روح جو ہے مضبوط ہو جاتی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. تو یہ ہے جناب والا نزاکت. مسئلے کو ذرا سمجھ نہیں پائے جناب والا روزہ پہ. تو ماہ مبارک میں روزہ ہے، یہ روزہ واجب ہے، اس کو ہر ایک کو رکھنا ہے. جو مسافر ہے اس پر نہیں ہے، جو بیمار ہے اس پر نہیں ہے. لیکن جان بوجھ کے مسافر نہیں بنے، سفر نہ کرے، جان بوجھ کے بیمار نہ پڑے، کوشش کرے روزہ رکھنے کی. اور اگر روزہ نہیں رکھ رہا ہے کسی مجبوری کی بنا پر تو روزے دار کی صورت بنائے. ایسا نہ ہو کہ جناب والا بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھائے. تو ظاہر سی بات ہے جو بچے کے ساتھ بیٹھ کر کے کھائے گا تو بچہ بھی جناب والا جب بڑا ہوگا تو وہی کرے گا جو آپ کر رہے تھے. لہذا بڑا نازک مسئلہ ہے. مسجد میں جائیے تو افطار کے وقت بھی بڑا احتیاط رکھیے کہ بچے جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں جو ہم کریں گے وہی وہ کرے گا. جیسا بوئیے گا ویسا ہی پائیے گا. تو اللہ کا احسان ہے آپ کے اوپر کہ اس نے ہمیں انسان بنا کر کے بھیجا. ابھی میں آپ کی خدمت ایک حدیث عرض کر دوں کہ حالانکہ یہ حدیث جو ہے سنیوں کے یہاں بھی ہے اور شیعوں کے یہاں بھی ہے. کیونکہ موت سے لوگ بہت گھبراتے ہیں. موت بھائی سب کو آنی ہے، سب کو آئے گی. اور یہ کبھی نہ کہا کیجیے کہ وقت سے پہلے آ گئے. وقت سے پہلے کسی کو موت نہیں آتی. کوئی یہ نہیں کہتا کہ وقت کے بعد آئی، ہمیشہ وقت سے پہلے آ گئے. لوگ چاہتے ہیں ہمیشہ زندہ رہے. نہیں، ہر ایک کے وقت، موت کا وقت جو معین ہے معین ہے. ورنہ آپ دیکھیں ہمارے ائمہ اطہار میں کوئی کسی کی عمر جو ہے 25 سال ہے تو کسی کی 28 سال ہے، کسی کی 40 سال ہے تو کسی کی 44 سال ہے، کسی کی 50 سال ہے تو کسی کی جو ہے 57 سال ہے. 65 سال سے زیادہ کسی ہمارے ائمہ اطہار میں یا پیغمبر اکرم کی بھی عمر جناب بس نہیں، اس سے زیادہ کوئی نہیں ہے. اب بتائیے جب ائمہ اطہار ہمارے رسول جناب 65 سے آگے نہ بڑھے تو آپ 70 کی کیوں امید رکھ رہے ہیں؟ بس دعا کرنی چاہیے. اسی لیے تو کہا کہ تم اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، موت کی تمنا کرو. اچھا، آپ موت سے گھبراتے ہیں. اگر آپ کو یہ خبر ہو جائے کہ ملک الموت جو ہے کوئی ایسا گھر نہیں ہے اس کائنات کے اندر، شرط نہیں ہے کسی مسلمان شیعہ سنی کے قید نہیں ہے، ہر گھر کا 5 چکر روزانہ لگاتا ہے. 5 چکر شیعہ سنی دونوں کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے. 5 چکر روزانہ. اگر آپ کو خبر ہو جائے تو اپنا گھر چھوڑ کے باہر چلے جائیں گے. اس لیے کہ آپ کی تو حالت یہ ہے جناب والا کہ جس راستے سے جنازہ لے کر کے گئے اس راستے سے آتے نہیں ہیں. ایسا نہ ہو کہ ملک الموت سے ملاقات ہو جائے، اس لیے کسی راستے سے دوسرے راستہ بدل کر کے آتے ہیں. تو 5 چکر روزانہ، 5 چکر روزانہ ملک الموت لگاتے ہیں ہر روز. کیوں بھائی 5 ہی چکر کیوں؟ 6 چکر کیوں نہیں لگاتا؟ 4 چکر کیوں نہیں لگاتا؟ 5 چکر اس لیے لگاتا ہے کہ وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ تم اپنے دل میں 5 کی محبت لے کر تیار رہو، میں پہنچنے والا ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد والے. اچھا، کمال کی بات یہ ہے کہ ملک الموت کوئی 10-12 ٹھو نہیں ہے. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نہیں، وہ سیکریٹری ہیں، اگر سیکریٹری صاحب نہیں ہے تو جوائنٹ سیکریٹری ہے، منتظم ہے تو نائب منتظم ہے کہ نہیں. یہاں ملک الموت کا کوئی جناب والا بدل ہے ہی نہیں، نہ سیکریٹری ہے نہ کوئی کچھ نہیں، جوائنٹ ان کا کوئی ہے ہی نہیں ہے، ان کا کوئی نائب ہے ہی نہیں ہے. صرف ایک اکیلا ملک الموت ہے. آپ ذرا سوچیں کہ ایک اکیلا ملک الموت ہے، پوری دنیا کے لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے پہنچ جا رہا ہے. کبھی آپ نے سنا کہ ملک الموت نے اپنے ایجنٹ کو بھیج دیا ہو، اپنے نمائندے کو کسی کی روح قبض کرنے کے لیے بھیج دیا ہو؟ نہیں، جائے گا تو وہی جائے گا. اچھا،
کمال کی بات ہے یہ ہے کہ موت بھی واحد ہے اور حیات بھی واحد ہے اور ملک الموت بھی واحد ہے. موت کی جمع ہی نہیں ہے، نہ حیات کی جمع ہے، نہ ملک الموت کی جمع ہے، نہ لغت میں ملے گا، نہ شریعت میں کہیں آپ کو دکھا دیجیے. ہم کو کسی نے جو ہے والا کسی علماء نے بھی نہیں لکھا، کہیں کچھ کے لغت کی کتاب پوری ڈھونڈ لیجیے، کہیں آپ کو نہیں ملے گا موت کی جمع، نہ حیات کی جمع، نہ ملک الموت کی جمع. یہ تینوں واحد ہیں اکیلے. اب آپ کہیں گے جناب والا کہ موت کی جمع، مولانا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ موت کی تو جمع ہے. یہ میت جو ہے موت کی جمع نہیں ہے، یہ اموات کی جمع ہے. موت کی جمع نہیں ہے، صرف واحد ہے. اور ایک موت ہو کے ہر جگہ، ایک حیات ہو کے ہر جگہ، ایک ملک الموت ہو کے ہر جگہ. اچھا کسی کو حیرت بھی نہیں ہے کہ ایک ہو کر ہر جگہ کیوں پہنچ رہا ہے؟ ایک موت ہو کے ہر جگہ، ایک حیات ہر جگہ، ایک ملک الموت ہر جگہ. لیکن علی بن ابی طالب اگر 40 جگہ پہنچ جائے تو دنیا کو حیرت ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہے ایک ہونے کی وجہ سے ہر جگہ کیوں. ایک علی ہو کے اگر 40 جگہ جناب والا دعوت قبول کر لیتے ہیں تو دنیا کو حیرت ہے کہ 40 جگہ کیسے پہنچ کے جناب. جس سے پوچھئے، نبی سے پوچھئے تو ہمارے یہاں، حسن سے پوچھئے تو ہمارے یہاں، فاطمہ زہرا سے پوچھئے تو ہمارے یہاں، عرش پر جائے ہمارے یہاں. تو جب ہر جگہ علی ہے جناب والا آپ کو جو ہے حیرت ہو جاتی ہے. کبھی آپ ہی نہیں کہتے ملک الموت ایک ہو کر ہر جگہ کیسے ہے، ایک موت ہو کر کے ہر جگہ کیسے ہے. تو یہ 5 چکر لگاتے ہیں ملک الموت ہر گھر کا. اچھا موت جب آتی ہے اس کو کہتے ہیں جاگنی کی حالت، حالت احتضار. تو جب انسان کی موت کی حالت احتضار میں ہوتا ہے تو اس کے سامنے 4 چیزیں آتی ہیں. کتنی چیزیں آتی ہیں؟ 4. سو تو نہیں رہے ہیں اور تعقیب تو نہیں ہو رہی، ہم کو تو جانے ہی چھپ رہا ہے. 4 چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں جب حالت احتضار میں انسان رہتا ہے. کیونکہ پانی پینے کی عادت نہیں ہے اور روزے کی وجہ سے پیاس لگے سے پی رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد. 4 چیزیں ہر انسان کے سامنے آتی ہیں جو حالت احتضار میں ہوتا ہے، جاگنی کی حالت میں ہوتا ہے. وہ 4 چیزیں کون ہیں بھائی؟ کیا ہے وہ؟ سب سے پہلے اس کے سامنے اس کی بیوی آتی ہے، اس کے بعد اس کی اولاد، اس کے بعد اس کی دولت، اور آخری میں وہ نیکیاں جو کبھی کبھار گاہے بگاہے چلتے چلاتے راستے میں کبھی کسی فقیر کو کچھ دے دیا، کسی بیوہ کی مدد کر دی، کبھی نماز پڑھ لیا، مسجد پر کسی دوست کو جاتے ہوئے دیکھ لیا، تو کبھی روزہ رکھ لیا. تو وہ نیکیاں جو کبھی کبھار اچانک ہوتا ہے. ایسا ہی ہے کہ شعبان کے مہینے تو کوئی نہیں جاتا مسجد میں، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو دیکھ لیتے ہیں بھائی کہاں جا رہے ہو؟ بھائی جا رہے ہیں ذرا بازار. آپ کہیں مسجد، چلیے ہم بھی چل لیتے ہیں آپ کے ساتھ. وہ ایک سلسلہ لگ جاتا ہے مسجد جانے کا، کیونکہ ماہ مبارک بھی قریب ہو تو پوچھتا ہی یہ بہانہ. کبھی کدار نے کیا، کبھی کسی فقیر کو دے دیا، کبھی روزہ رکھ لیا، کبھی نماز پڑھ لی. اچھا کبھی کبھی والی جو نیکی ہوتی ہے اس میں تسنّع نہیں ہوتا، دکھاوا نہیں ہوتا، اور اس کا اجر اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے. کبھی کدار والی، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگ بھی کرتے رہیے کبھی کدار، کبھی کدار والی نیکی. تو 4 چیزیں ہر انسان کے سامنے آتی ہیں جب وہ حالت احتضار میں رہتا ہے، جاگنی کی حالت ہوتی ہے. پہلی چیزیں ہیں کیا ہے؟ اس کے سامنے اس کی بیوی آتی ہے. تو جاگنی والا جو حالت
حالت احتضار میں وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں اب دنیا سے جا رہا ہوں، تم ہمارے لیے کیا کرو گی؟ آپ بتائیے کہ زوجہ کیا جواب دے سکتی ہے اپنے شوہر کو؟ زوجہ یہی تو جواب دے گی کہ میں تمہاری شریک حیات ہوں، شریک موت نہیں ہوں۔ تو مر جائے گا، تجھے غسل دلوا دوں گی، سب کچھ کر دوں گی، میں تیری شریک حیات ہوں، شریک موت نہیں ہوں۔ بیوی کی یہی جواب ہوں، یہی جواب دے گی شریک حیات کے کہ میں تیری شریک حیات ہوں۔ یہی تو کہا جاتا ہے بیوی کو، یہی تو کہا جاتا ہے شریک حیات، حیات کی شریک۔ بیوی موت کی شریک نہیں ہے، صاف جواب کہ میں تیری قبر میں کا کوئی راستہ نہیں، وہاں پہنچ نہیں سکتی، میں شریک حیات ہوں۔ اب وہاں وہ جو جاگونی کی حالت میں ہے، وہ اب بیوی کے بعد اپنی اولاد کی طرف مخاطب ہوتا ہے، اے میرے بیٹے، میں نے تیرے لیے کیا نہیں کیا؟ اپنے باپ کو دھکا دیا، اپنی ماں کو گھر سے نکال دیا، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ دیا، تجھے بڑھانے کے لیے میں نے جو ہے غریبوں کا حق دبا لیا، میں نے نہ خمس نکالا، نہ زکوٰۃ دی، نہ میں نے جناب والا زیارت کی، نہ حج کیا، کچھ نہیں کیا تیرے لیے تاکہ تو ترقی کر جائے، تیرے لیے جو ہے بلڈنگیں بنوا دی، تجھے فلاں ہاسٹل میں بھیج دیا، اب میں جا رہا ہوں، تو ہمارے لیے کیا کرے گا؟ تو بیٹا کیا جواب دے گا؟ بابا اگر آپ مر جائیے گا تو میں آپ کے لیے بہترین کفن کا انتظام کر دوں گا، مجمع اکٹھا کر لوں گا، 40واں کروں گا، دیگیں چڑھواؤں گا، بریانیاں لوگوں کو کھلوا دوں گا، لیکن بابا قبر میں نہیں جا سکتا آپ کے ساتھ۔ یہ تو جواب آئے گا۔ دیکھیے جاگونی کی حالت میں 4 چیزیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی بیوی آتی ہے تو بیوی صاحب انکار، میں شریک حیات ہوں، شریک موت نہیں ہوں۔ اولاد بھی یہ کہ میں آپ کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن قبر میں نہیں آپ کا ساتھ دے سکتا۔ اب تیسری چیز اس کے سامنے آتی ہے دولت، فلاں بینک میں، فلاں بینک میں، فلاں بینک میں، کوئی بینک ایسا نہیں ہے جو خالی نہ ہو، تمام پیسہ، ہر جگہ پیسہ۔ تو دولت بھی یہی جواب دے گی، بھائی اگر تو بیمار ہے، جاگونی کی حالت میں ہے، تمہیں اگر لندن جانا ہوگا تو لندن تک تجھے میں لے جا سکتی ہوں۔ دولت یہی کہے میں فلاں جگہ علاج کروا دوں گے، لیکن قبر میں نہیں۔ دولت کی ساتھ چھوڑ دی۔ آخر میں وہی نیکیاں جو کبھی کبھار کی ہیں، روایتیں یہ بتاتی ہیں وہ ساری نیکیاں جو کبھی کبھی کی ہے، کبھی روزہ رکھ لیا، کبھی جناب والا کسی غریب کو دے دیا، کبھی کسی بیوہ کی طرف نگاہ کر دی، کبھی کسی یتیم کے اوپر شفقت پھیر دیا، وہ کبھی کبھی والی نیکیاں ہیں۔ روایت کی فکر ہے کہ اسے چاروں طرف سے گھیر لیں، چاروں طرف سے، دائیں بائیں آگے پیچھے تک گھیری رہیں گے، کہیں گھبرانا، گھبراؤ نہیں، یہ تمہاری نیکیاں ہیں جو تم نے کیا ہے، یہ سب کچھ کام نہیں آئے گا، نہ دولت کام آئے گی، نہ اولاد، نہ کچھ نہیں، یہی بچی کچھ ہی نیکیاں ہیں جو میں تمہارا ہمیشہ ساتھ دوں گا۔ آپ بتائیے، اسی لیے تو قرآن نے کہا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ دیکھے گا۔ قرآن کا اعلان ہے، جو ذرہ برابر بھی بدی کرے گا وہ دیکھے گا۔ قرآن کا اعلان ہے صاحب۔ دیکھیے جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے یا گناہ کا ارادہ کرتا ہے، ارے کتنا اللہ مہربان ہے، ذرا آپ دیکھیے بندے کے اوپر کہ جب بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے، کرتا نہیں، ارادہ کرتا ہے کہ میں گناہ کروں، تو فرشتے کہتے ہیں میرے معبود اس نے گناہ کا ارادہ کیا ہے، میں اسے لکھ دوں، آواز قدرت آتی ہے نہیں ابھی نہ لکھو، کیونکہ اس لیے کہ ہمارے یہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، شاید یہ میرے بندہ گناہ کی جو ہے تلافی کر دے، معذرت کر لے، اپنے گناہ سے باز آ جائے۔ یہ گناہ ہے جناب، اللہ روک دیتا ہے، نہیں میرا بندہ ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، شاید اب صبح اٹھا جناب والا جو ارادہ کیا تھا گناہ کا عمل میں لا دیا،
بھی فرشتے پوچھتے میرے معبود اب کیا حکم ہے؟ اب تک تو اس نے گناہ کا ارادہ کیا تھا، سوچا تھا، اب تو عمل میں نہیں آیا، اب کیا حکم ہے؟ کہا نہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ میرا بندہ ہے، ہو سکتا ہے کہ توبہ کر لے۔ یہ تو گناہ ہے جناب والا، جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے، سوچتا ہے کہ نیکی کریں کسی کے ساتھ، یہ فرشتے کہتے ہیں میرے معبود فلاں نے نیکی کے لیے سوچا ہے، کیا حکم ہے؟ ابھی عمل میں نہیں لایا ہے، آواز قدرت آتی ہے کہ اسے لکھ دو۔ گناہ سوچا ہے، روک دیا، نیکی سوچا ہے، کہا لکھ دو، صبح اٹھا اس نیکی کو انجام دے دیا۔ اب یہ فرشتے پوچھتے میرے معبود اب کیا حکم ہے؟ اب کیا حکم ہے تیرا، کیا لکھ دوں؟ تو قدرت کا جواب یہ آتا ہے میرا یہ بندہ ہے، اس نے نیکی کا ارادہ کیا ہے، ہو سکتا ہے اسے کام میں مصروف ہو جائے، فرصت نہ ملے، اسے لکھ دو۔ اب عمل میں لے آیا ہے تو لہذا اس نے ایک نیکی سوچی تھی تو ایک گناہ ثواب، اب اس کے بدلے میں اسے 10 گنا ثواب لکھا جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے، یہ ہے بندہ کے اوپر اللہ کے مہربان، اللہ سے کتنا کریم ہے وہ ہے۔ انسان جب مر جاتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ شہید ہے نا، اسے نہ غسل دیا جائے، نہ کفن دیا جائے، کفن بھی نہ دیا جائے، نہ غسل دیا جائے، لیکن اس کے بعد بھی آپ غسل بھی دیتے ہیں، کفن بھی پہناتے ہیں۔ اس کی وجہ وقت موقع نہیں ہے کہ تشریح کی جائے کہ کیوں غسل دیا جاتا ہے، کیوں کفن دیا جاتا ہے، جبکہ وہ شہید ہے، آل محمد کی محبت کرتا ہوا دنیا سے گیا۔ اس کو ایک چیز دی جاتی ہے حنوط، بات آگے تو عرض کر دوں، ایصال ثواب کے لیے، معال مجلس کے لیے حنوط دیا جاتا ہے۔ حنوط کیا ہوتا ہے؟ یہ حنوط کیا ہے؟ بڑی ہے نون واو تو، یہ حنوط۔ ہر مرنے والے کو جو دنیا سے چلا جاتا ہے غسل کے بعد جو ہے حنوط کیا جاتا ہے۔ یہ بڑے بیٹے پر واجب ہے، بغیر اجازت کے آپ حنوط نہیں کر سکتے، بیٹے سے پوچھنا پڑتا ہے کہ اجازت ہے یا آپ حنوط کیجیے یا ہمیں اجازت دیجیے۔ حنوط کیا ہے بھائی؟ 7 مقام سجدہ پر کافور کا لگانا، جو سجدے کی حالت میں 7 اعضاء جو ٹکتے ہیں زمین پر، پیشانی، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے، دونوں پیر کے انگوٹھے، اس پر جو ہے کافور لگایا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں حنوط۔ بہت سے لوگ پورے چہرے پر کافور لگا دیتے ہیں، اور جو بچا کچا سب آنکھ کے اندر جانا والا۔ اب بتائیے، آپ تو کہتے ہیں مولا آئیں گے، جب آنکھ میں کافور ہوگا تو کیا ہوگا؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے، چاہے کافور کیوں نہ، کافور کیا اگر کافور کی پٹی بھی باندھ دیجیے گا، مولا آئیں گے تو ان کے نور سے اس کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ تو 7 پر جہدنا والا کافور لگایا جاتا ہے۔ یہ کافور کیوں لگاتے ہیں؟ یہ کافور کیوں لگایا جاتا ہے؟ ہر کے لیے حکم ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ مقام سجدہ ہی پر کیوں؟ مقام سجدہ ہی پر کیوں؟ سجدے کی حالت میں جو اعضاء ٹکے زمین پر، اس کا کہ حنوط کرو، کافور لگاؤ۔ اگر اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو جاتا کہ جو نمازی ہوگا اسی کو حنوط کیا جائے گا، بتائیے کیا ہوتا؟ کیا گھبراہٹ ہوتی جناب والا، کیا بے چینی ہوتی۔ کوئی ایسا شخص نہ دکھائی دیتا جو نماز نہ پڑھتا، ہر ایک نماز پڑھتا، اس لیے کہ معاملہ ہے آخری وقت میں جناب والا، اگر نہ ہوگا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ نمازی تھا، فلاں آدمی نمازی نہیں تھا۔ یہ قدرت کا احسان ہے نا ہم پر، اس کا کرم ہے نا کہ آپ کی عزت کا خیال رکھا، کہ شرط نہ لگائی کہ جو نمازی ہوگا اسی کو حنوط کیا جائے گا۔ آج تک نماز پڑھا ہی نہیں، جانتا ہی نہیں کہ نماز کیا ہے۔ آپ بتائیے کیا ہوتا ہے، کتنی بے عزتی ہوتی اگر یہ شریعت کا حکم آ جاتا ہے کہ جو نمازی ہے اسی کو حنوط کرو، اور جو نہیں ہے اس کو نہ کرو، بے عزتی ہوتی نا۔ تو آپ کی عزت کا خیال رکھا اس نے، تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اس کی عزت کا خیال رکھیں، اس کے حکم کا خیال رکھیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ ایک باریک مسئلہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ تو ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے، سب کو موت آئے گی، موت سے کسی کو جو ہے مفر نہیں ہے۔ یہ
دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کا نام ہے موت، سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اور کیونکہ میں نے شروع کیا تھا آگاہ ہو جاؤ، آل محمد کی محبت کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا، اس کی قبر میں اللہ جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے، 2 دروازے کھول دیتا ہے۔ محبت آل محمد کوئی معمولی چیز نہیں ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ موت تو سب کو آئے گی، لیکن محبت پر آنا موت یہ ہر کے بس کی بات نہیں ہے، ہر کی بس کی بات نہیں ہے۔ آل محمد کی محبت پر مرنا، کوشش کی جائے کہ اسی کی محبت پر مرے۔ اس کی محبت پر مریے گا تو شہید ہوئیے گا، اس کی محبت پر مریے گا تو جنت کے 2 دروازے کھول دیے جائیں گے آپ کی قبر میں۔ ہاں، ملائکہ رحمہ کی زیارت گاہ بن جائے گی آپ کی قبر۔ یہ حدیث پیغمبر کی ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ موت سب کو آنی ہے۔ اور ایک بات جملہ عرض کرتا ہوں کہ محبت کی معراج کا نام ہے موت۔ لوگ سمجھتے ہیں موت سے بہت گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں موت سے، ڈرتے ہیں موت سے۔ کسی شاعر نے کیا خوب عرض کیا ہے، لکھا ہے کہ اپنے اس میں کہ ڈرتے نہیں ہے موت سے، ڈرتی ہے ہم سے موت۔ ڈرتے نہیں ہے موت سے، ڈرتی ہے ہم سے موت۔ ہم لوگ کربلا سے کفن لے کے آئے ہیں۔ یہ واحد قوم ہے جو کربلا کا اپنے ساتھ ہر وقت کفن رکھتی ہے۔ واحد قوم ہے جناب جو ہر وقت تیار ہے کوئی جناب والا جو کفن پہلے خرید کر کے رکھ لے، حالانکہ اس کو معلوم نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ کفن جو ہے تم اکڑ کے چلتے ہو بازاروں میں، تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارا کفن بھی اسی بازار میں، اسی کے بازار میں تمہارا کفن ہے۔ لیکن کفن ہر ایک نہیں رکھتا، صرف یہی قوم ہے جس کے لیے جناب والا جس کو مجلس سے ہم منعقد کر رہے ہیں۔ یہ مجلسیں ہم کیوں کرتے ہیں، کیا وجہ ہے جناب مجلس کرنے کی؟ دیکھیے یاد رکھیے بات آگے تو کر دوں کہ دیکھیے ہر ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں ثواب کی، لیکن مومن ایسا ہوتا ہے کہ جو ثواب کا لالچی نہیں ہوتا۔ یہ بات نہیں ہے کہ مومن ہر ایک ثواب کا لالچی ہوتا ہے۔ حدیث بھی ہے کہ المومن حریص للثواب، مومن جو ثواب کا حریص ہے، وہ ثواب کا حریص، لہذا وہ جو بھی عمل ہوتا ہے انجام دیتا رہے ثواب کے ثواب حاصل ہوا، ثواب حاصل۔ تو ہم یہ مجلس کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے ہر چیز کی ثواب ہے، فلاں کام کیجیے گا تو فلاں اتنا ثواب ملے گا، فلاں کام کیجیے گا تو اتنا ثواب ملے گا، فلاں کام کیجیے گا تو اتنا ثواب ملے گا۔ لیکن آپ بتائیے کسی کتاب میں لکھا ہو کہ مجلس کیجیے گا تو اتنا ثواب ملے گا؟ ہر ثواب کی حد ہے، لیکن مجلس کے ثواب کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ لامحدود ثواب اس میں ہے، اسی لیے ہم مجلس کرتے ہیں کہ ہمیں لامحدود ثواب ملتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ اب آپ کہیں گے جناب والا مجلس کر کر کے ثواب کیسے پہنچے گا؟ قرآن کی تلاوت کیجیے گا تو ثواب پہنچے گا۔ حقیقت ہے یہ بات تو حقیقت ہے کہ قرآن کا ثواب پہنچتا ہے، مجلس کا ثواب نہیں پہنچتا۔ قرآن پڑھ دیجئے کافی ہے، مجلس کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ مجلس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور یقین جانے کہ قرآن ہی ہے جو مجلس کے ثواب کو بھی وہاں پہنچائے گا۔ آج ہمارا کیا حال ہے جناب والا، ہم قرآن پڑھنا ہمارے یہاں رک گیا مجلسوں میں جناب والا۔ اور میں نے ابھی پوچھا کہ ہم ان کے اہلیہ کی انشاءاللہ ثواب کی برسی کی مجلس ہوتی، میں نے عرض کیا تھا کہ آپ سب سے بہتر یہی ہوگا کہ پہلے ذاکر سے پڑھوا لیجئے، بعد میں جناب والا قصیدہ خوانی کیجیے۔ قرآن تو کوئی پڑھ ہی نہیں رہا، حالانکہ یہی جو ہے جناب والا ثواب پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ تو آپ یہ مجلس کیوں کرتے ہیں؟ قرآن ہی خالی پڑھ دیجیے۔ دیکھیے قرآن بھی آیا ہے تو منزلوں کو طے کر کے آیا ہے، ڈائریکٹ نہیں چلا آیا ہے۔ قرآن کئی منزلوں کو طے کر کے، کئی معصوم راستوں سے ہو کر کے قرآن آیا۔ تو جب منزلوں کو طے کر کے معصوم راستے سے آیا ہے قرآن، تو اسی معصوم راستے سے جائے گا بھی۔ ایسا نہیں کہ ڈائریکٹ سے جانے والا قرآن کا ثواب پہنچ جائے گا۔ لہذا ہم مجلسیں کرتے ہیں، اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس تذکرے کے ذریعے سے یہی کہتے ہیں میرے معبود ہم نے قرآن کی تلاوت کی ہے، مجلسیں کی، اس کا ثواب فلاں کی روح کو بخش دے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ اس لیے کہ قرآن جو ہے جو ڈائریکٹ نہیں اترا ہے ماہ مبارک میں، کئی منزلوں کو طے کر کے، پہلے لوح محفوظ پر، اس کے بعد قلب پیغمبر پر، قلب پیغمبر سے جناب والا
ہوتا ہوا ہم تک قرآن یہ پہنچا ہے. تو جب منزلیں طے کر کے آیا ہے تو منزلیں طے کر کے بھی جائے گا, ڈائریکٹ تو جائے گا نہیں ثواب. لہٰذا ہم منی سے کر کے جناب والا ان معصوم راستوں کے ذریعے سے قرآن کو وہاں تک کا ثواب پہنچنا چاہتے ہیں. ایک سلوات پڑھیں محمد وآل محمد. یہ ماہ مبارک کا مہینہ ہے. اس ماہ مبارک میں امیر المومنین چونکہ مرحوم امداد حسین صاحب کی جو ہے شواہی کی مجلس ہے, لہٰذا میں نے اس چیزوں کا تذکرہ معال مجلس کے طور پر کیا. اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. یہی وجہ تھی کہ کچھ عورتیں مولا کائنات کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آنے کے بعد کہا مولا ہماری عورتیں, ہمارے مرد تو جا کے مسجد میں قرآن پڑھ لیتے ہیں لیکن ہم عورتیں قرآن نہیں پڑھ پاتے. لہٰذا ہم لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ آپ جو ہمارے لیے قرآن پڑھانے والی کا انتظام کرو. تو مولا نے دریافت کیا کس سے میں تمہیں قرآن پڑھانے کے لیے کہا مولا اگر بہتر ہو تو آپ اپنی بیٹی زینب کو جو ہے ہمارے لیے معلمہ قرار دے دیجیے, کیونکہ وہ آپ کے لہجے میں گفتگو کرتی ہیں, آپ کے انداز سے گفتگو کرتی ہیں. ہماری عورتیں جو ہے نہیں جا سکتی مسجد میں, لہذا ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ اپنی بیٹی سے کہہ دیں کہ ہمیں قرآن پڑھائے. اللہ یہی وجہ تھی جب ماہ مبارک رمضان کا مہینہ آتا تھا تو جناب زینب درس دیتے قرآن کا ایک مرتبہ اپنے سر سے چادر کو ہٹا دیتی تھی. وہ بیویاں دیکھتی تھی, اللہ اکبر. زینب کہتی تھی بیویوں دیکھ لو میں قرآن کا تمہیں درس دے رہی ہوں, ایسا نہ ہو کہ وقت آئے تو تم مجھے نہ پہچانو, اس لیے کہ یہی کوفہ ہوگا. زینب بے مقنو چادر پھرائی جائے گی. اللہ 17 ماہ مبارک رمضان کا دن ہے. اللہ اکبر. مولا کائنات کی جو 12 بیٹیاں ہیں, 17 بیٹے ہیں. اللہ اکبر. قریب 35 افراد خانوادہ امام کے ساتھ ہیں اور امام جو وصیتیں کر رہے ہیں. اپنے بیٹے حسین کو قریب بلایا. بلانے کے بعد امام نے ریش مبارک کو چومنا شروع کیا. امام نے کہا بابا آپ ہماری ریش مبارک کو کیوں چوم رہے ہیں؟ اللہ اکبر نے کہا یہی سوال تو تمہارے نانا سے ہم نے کیا تھا کہ جب ہماری ریش مبارک ہمارے نبی چوم رہے تھے تو میں نے دریافت کیا یا نبی اللہ کیوں چوم رہے ہیں؟ یہ کہا یا علی ارے ایک رمضان کا زمانہ آئے گا 40 ہجری میں کہ جب تمہاری ریش مبارک خون سے خضاب ہوگی. اللہ اکبر. بیٹا میں تمہاری داڑھیوں کو اس لیے چوم رہا ہوں کہ میری ریش مبارک تو میرے خون سے خضاب ہوگی, لیکن تیری ریش مبارک ہے جو علی اکبر کے خون سے کبھی علی اصغر کے خون سے خضاب ہوگی. اجرکم اللہ. اللہ اکبر. یہ 19ویں ماہ مبارک رمضان آئی ہے. امام امیر المومنین جو ہے اللہ اکبر مسجد جاتے ہیں اور مسجد کوفہ میں شقی ترین شخص کی اتباع کرتے ہوئے ابن ملجم جس کا نام تھا علی ابن مرتضیٰ کے اوپر ضربت لگائی. 21ویں ماہ مبارک رمضان آئی. امیر المومنین کی حالت متغیر ہوئی. امام حسن امام حسین سب کو قریب بلایا, سب سے وصیت کر رہے ہیں. آخر میں جب سب سے وصیت کر چکے ایک مرتبہ حسین کو اشارے سے بلایا. اب بلانے کے بعد کہا میرے ناز ذرا قریب آؤ. اللہ اکبر. اپنے کان کو ہمارے دہن سے قریب کر دو. امام نے وصیت کی. اللہ اکبر. لیکن کیا ہے اس وصیت کا اظہار امیر المومنین نے کسی سے نہیں کیا. ہر کی وصیت جو ہر کے سامنے جو وصیت کی ہے سب ایک واقف تھے, لیکن حسین سے جو علی نے وصیت کی ہے وہ کوئی نہ جان سکا. بہنوں نے دریافت بھی کیا کہ بتاؤ بابا نے کیا فرمایا ہے, کیا وصیت کی ہے, لیکن حسین نے نہیں بتایا. یہ راز کب کھلا جب حسین رخصت آخر کے لیے جانے لگے. ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی, کہا بھیا ارے بابا کی وصیت ہے, ماں کی وصیت ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. گلے کہا کہ ذرا جھک جائیے. گلے کے بوسے لینا شروع کیا. حسین نے کہا بہن زینب ذرا اپنے آستین جو ہے ارے بازوؤں سے ہٹاؤ, اپنے کپڑے چادر کو ہٹاؤ. اب جو ہے بوسا لینا شروع کیا. ایک مرتبہ حسین نے کہا اے بہن زینب تو ہمیشہ دریافت کرتی تھی کہ بابا نے کیا وصیت کی تھی. بابا نے یہی وصیت کی تھی. اے بیٹا حسین ارے جب رخصت آخر کے لیے جانا ارے زینب کے بازوؤں کے بوسے لینا, اس لیے کہ زینب کے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی. یہی بازار
اہل کوفہ و شام ہوگا، منادی آواز دے گا ہذہ بنات رسول اللہ، یہ نبی کی نواسیاں ہیں، یہ علی کی بیٹیاں ہیں، اے تماشائی ہوا کر کے تماشا دیکھو. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ. الہی باخص صفاتک بعز جلالک بعظم اسمائک بنور انبیائک بعصمت اولیائک بدماء شہدائک بمناجات فقرائک نسألک زیادۃ فی العلم وصحۃ فی الجسم وبرکۃ فی الرزق وطولا فی العمر وتوبۃ قبل الموت وراحۃ عند الموت ومغفرۃ بعد الموت ونجاۃ من النار ودخولا فی الجنہ وعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ برحمتک یا ارحم الراحمین. گزارش ہے کہ 3 مرتبہ درود شریف، 1 مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت، پھر درود شریف پڑھ کر کے 3 مرتبہ مرحوم مقبول سید امداد امام ابن سید علی امام صاحب کی روح الفتوح کے ایصال ثواب